انسانوں کو ہاتھ اور شاؤٹنگ اور ان چیزوں سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ کبھی کچھ حاصل ہوگا، اور یہ ان کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ریڈنڈنٹ ہے، جو کہ بات کر سکتے ہیں۔ جانوروں کا لڑنا سمجھ میں آتا ہے، مرغے آپس میں چونچے لڑاتے ہیں تو اس بات کی سمجھ لگتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا سیانہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لیکن انسانوں کے پاس تو کئی طریقے ہیں۔ اگر فیس ٹو فیس بات نہیں کرنی تو کاغذ پہ خط لکھ سکتے ہیں۔ اگر کاغذ پہ خط لکھنا آپ کو پرانا لگتا ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں، دوسرے بندے کو غور کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، اور آپ دوسرے بندے کو کوئی شارٹ ٹائم دے سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد اگر بات کر لیں یا کل بات کر لیں، یا پھر آپ فوری چوائس دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بہت جلدی ہے بات کرنے کی تو آپ اس کی بات سن کے تو 5 منٹ کا موقع لے لیں کہ لیٹ می تھنک فار 5 منٹس، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ اور یہ کوئی بہت مشکل والی باتیں ہرگز نہیں ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا پہچاننا کہ فضا سازگار ہے یا خراب ہو رہی ہے، اگلے بندے کی آواز اونچی ہو رہی ہے اور وہ اندر سے تپش محسوس کر رہا ہے، یہ جاننا کوئی بہت اس کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایک عام آدمی، ایک دیہاتی آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور قبائلی سسٹم میں ہے، وہ ہاتھا پائی کر کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، طاقت سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کر کے تو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ملکوں کے درمیان بات چیت سے مسائل حل کرنے کے بجائے 70 سال کشمیر کے مسئلے پہ جنگیں لڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ انسانوں نے ابھی کتنی ترقی کی ہے۔ پر انسانوں کی کچھ ترقی نظر بھی آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی 2 ملک آپس میں جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ بہت بڑی پروگرس نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی کوئی وقت نہیں آیا تھا کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا، اور اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو یہ حملہ آور ہونے کا کام بہت عام تھا۔ اگر آپ نے قبل از وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے غصہ کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ غصہ حرام ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ غصہ حرام ہوتا ہے اور چونکہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے، جو شرک حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، تو جو حرام چیزیں ہیں ان میں ایک غصہ بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ غصہ کم حرام نہیں ہے اور شراب زیادہ حرام نہیں ہے اور سور کا گوشت اس سے زیادہ حرام نہیں ہے، بس حرام ہے۔ اور اگر آپ اس نظریے پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ ایک اور بات، اگر نظریات، جب میں نے اپنے غصے پہ ابتدا میں قابو پایا تو ایک نظریاتی تبدیلی تھی۔ میں مری گیا ہوا تھا اور ایک ہوٹل میں مقیم تھا، اور سامنے ایک دکان ہے راجہ صاحب کے نام سے، شاید آپ مری گئے ہوئے، تو بہت پرانی دکان ہے راجہ صاحب۔ تو ایسے ہی بندہ جیسے ونڈو شاپنگ کرتے کرتے چلا گیا تو ان کی ونڈو میں مجھے چائے کا ایک کپ نظر آیا، بڑی شاندار پیکنگ میں، اور اس کپ کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی جو کاغذ کا ڈبہ تھا اس کی ایک ونڈو سی بنی تھی، اس ونڈو میں سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ کپ کے اوپر لکھا ہوا ہے ناٹ گاڈ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہوا ناٹ گاڈ؟ تو میں دکان کے اندر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں وہ کپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی لینا تے دسو، نہیں تو دیکھن دا کی مطلب ہے، یہ بات انہوں نے مجھے کہی۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھے پسند آیا تو میں لے لوں گا۔ کہتے نہیں، پھر میں کھولاں گا ڈبہ، پھر میں رکھاں گا۔ وہ سردی بہت ہوتی ہے مری میں تو دکانداروں کا موڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا، موسم کی وجہ سے ایسا ہے کہ وہ ٹھنڈے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے مجھے جب کپ کھول کے دکھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا آئی ایم ناٹ گاڈ۔ آئی ایم چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا تھا، ناٹ گاڈ بہت بڑا لکھا ہوا تھا، آئی ایم ناٹ گاڈ۔ اور وہ بڑا ایک پیارا سا کپ تھا، تو میں نے اس سے وہ خرید لیا، اور اس کے بعد میں نے روز سویرے اٹھ کے اس میں چائے پینا شروع کی، اور مسلسل میں دیکھتا رہتا تھا۔
کہ آئی ایم ناٹ گاڈ. کیونکہ جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے کہ جب ہماری نہیں چلتی، اور جب ہماری نہیں چلتی، کوئی بات ہماری نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن اس موقع پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں خدا ہوں کہ میری چلے؟ کیونکہ چلتی تو خدا کی ہے، تو بندے کی تو بعض اوقات چلتی ہے، بعض اوقات نہیں چلتی. تو جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گاڈ، آئی ایم ناٹ گاڈ، تو یہ چیز آپ کو ہر اس موقع پہ کام آنے لگتی ہے کہ جب کوئی بندہ بات نہیں مانتا. اور اگر آپ اور میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں، خاص طور پر میری زندگی میں، زیادہ تر لوگ میری بات مانتے ہیں، زیادہ تر لوگ میری بات مان لیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتے. طاقتور لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتے، دو چار ہیں ایسے لوگ جو میری بات نہیں مانتے. تو پھر میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ میجورٹی تو مان لیتی ہے. اگر کوئی دو چار لوگ نہیں مانتے، چلو ریشو تو بری نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تسلی آپ دے لیتے ہیں اور غصے سے بچ جاتے ہیں. اور غصہ اگر آتا ہے تو اس کا اظہار لفظوں میں کر سکتے ہیں آپ کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ سلمان مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے لڑائی کروں، لیکن میرا آپ سے لڑنا بنتا نہیں ہے، پر مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے. اب یہ ہے لفظوں سے اظہار. لیکن اگر ہم لفظوں میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں یا سنپ کرتے ہیں، تو وہ اندر جا کے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. لیکن اگر ہم غصے کا اظہار ایک مکے سے کرتے ہیں، غصے کو مکے میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، یا ایک لاٹھی پکڑ کے اس کا استعمال کرتے ہیں، یا گن پکڑ کے اس سے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر یہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے. غصہ جو ہے کسی بندے کا، وہ فزیولوجیکل ہے یا پیتھولوجیکل ہے. فزیولوجیکل غصہ وہ ہوتا ہے جو ایک نارمل برین سے ابھرتا ہے کسی ناانصافی کی وجہ سے. پیتھولوجیکل غصہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی ناانصافی نہیں بھی ہوئی تو وہ برین خود سے ایک ناانصافی کو تصور کر سکتا ہے، وہ پیرانویا ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہو جائے. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ان کے بارے میں آگاہی حد درجے ضروری ہے. ہم ویسے باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ یار میرا دماغ خراب ہے. یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. اکثر یہ لبرٹی لے لیتے ہیں کہ اپنے دماغ کی خرابی کا، یار میں ایویں پاگل ہو گیا تھا، یا مجھے ایسے ہی غصہ آ گیا تھا. لیکن جب سچ مچ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جسے پاگل پن عرف عام میں کہتے ہیں، یا کوئی ایسی سیکیٹرک النس ہے، تو جب ہم اس النس کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا ادراک یا آگاہی اس طرح نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جن لوگوں کو سچ مچ دل کی بیماری ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی دل کی تین نالیاں جو ہیں وہ بند ہیں، تو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. اور جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسٹنٹ ڈلیں گے تو وہ ڈاکٹر کی اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. لیکن جن لوگوں کو پینک اٹیک ہوتے ہیں وہ عموماً اس بات کو بہت غور سے سوچ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دل کے دورے پڑ رہے ہیں، اور وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ان کو تسلی دیتا ہے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس، اور ہر ڈاکٹر ان کو چیک اپ کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا دل ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ اپنا خیال نہیں بدلتے، وہ ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، اور جب بیماری نہیں کوئی ہوتی تو پھر اس کو وہم ہوتا ہے کہ ہے. اور مینٹل النس اتنی عام بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسا آرگن ہے ہمارا جس کا جسم کے ہر دوسرے آرگن سے بہت گہرا رشتہ ہے، اور ہمارے دوسرے آرگن ہمارے دماغ کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، لیکن اصل اثر ہمارا دماغ دوسرے آرگن پہ ڈالتا ہے. اگر کڈنی میں درد ہو رہی ہے تو ہمارا دماغ اپسیٹ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے.
لیکن جب دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو سیاپا بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دو تین طریقے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے. ایک کہ جب مینٹل ہیلتھ ریلیٹیولی ٹھیک ہے تو اس بارے میں غور کریں کہ کیا ہمیں مینٹل ہیلتھ کے کسی چیلنج کا سامنا تو نہیں ہے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج تو نہیں ملنے والا, ہمیں اپنے آباء و اجداد پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. جو ہی ہم اپنے بڑوں پہ کوئی نظر ڈالتے ہیں, باپ دادا پہ, چچا تایا پہ, ماموں خالہ پہ نظر ڈالتے ہیں, تو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ چیلنجز تھے, اگرچہ وہ بعض اوقات لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا رہا ہے یا جا رہا ہے اور آپ کو تھوڑا بہت علم ہے تو آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کا الکوہلزم کا مسئلہ ہے جس کو اگرچہ چھپایا جاتا ہے لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز فلاں ان کو یہ الکوہل کا یا کسی چیز کا مسئلہ ہے, اگرچہ اس کو چھپایا جاتا ہے. ہم اپنے ننہال جایا کرتے تھے تو شام کے وقت گھروں کے کچھ خاص حصوں کی طرف جانا ممنوع ہو جاتا تھا. کہتے باؤ جی سو رہے, شام 5 بجے ہی باؤ جی سو رہے. تو وہ باؤ جی جو کر رہے ہوتے تھے وہ یہی تھا, الکوہل سے شغل کر رہے ہوتے تھے, جو کہ اس وقت بچوں کو پتہ نہیں چلتا لیکن آہستہ آہستہ پھر کسی نہ کسی وقت انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں چھپائی جائیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے تاکہ ہیومن ریس بہتری کی طرف اپنا جو سفر ہے وہ تیز کر سکے.